ناظرین کراس چیک میں خوش آمدید۔ یہ جو قومی اسمبلی کے مناظر تھے یہ اب سے کچھ دیر قبل کے تھے۔ ہنگامہ آرائی، شور شرابہ، شور و غل، اور یہ سارا اس پس منظر میں تھا جو حالیہ دنوں کے اندر جمعرات کے روز حکومت نے اپنی کابینہ کے اندر تبدیلیاں کی ہیں۔ وزیر خزانہ اسد عمر صاحب کو تبدیل کر کے پیپلز پارٹی کے سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا، اور اسی کا ذکر کر رہے تھے بلاول، اور بلاول بھٹو نے خوب طنزیہ تیر چلائے جس پر احتجاج ہوا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومتی اراکین جو ہے انہوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا کہ ان کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ غیر پارلیمانی یا غیر مناسب ہے، لیکن بلاول بھٹو صاحب نے کافی لپیٹ کے جو ہے وہ تانے تشنے دیے، اور ان کی جو اس میں کلدن تنظیموں کے حوالے سے بیان تھا، خود حفیظ شیخ صاحب کے آپ نے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا آپ نے وزیر جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، اب آپ کا کس منہ سے آپ اس کو فیس کریں گے؟ اور خود آئی ایم ایف پروگرام کے حتمی دستخط سے قبل، حتمی معاہدے سے قبل اور بجٹ سے ایک ماہ قبل آپ نے اسد عمر صاحب کو تبدیلی کیوں کی، اور نئے وزیر داخلہ اعجاز شاہ صاحب جو بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں، آئی بی انٹیلیجنس بیورو کے سابق سربراہ ہیں، ان کی تعیناتی پر بھی جو ماضی کے اندر بھی کافی الزامات تھے، شکایات تھی پیپلز پارٹی کو، اس کو بھی دہرایا، اور پھر اس کے بعد عمر ایوب صاحب جو وزیر ہیں، تحریک انصاف کا اس وقت حصہ ہیں، انہوں نے جوابی جو ہے کافی ان کو جواب دیے پیپلز پارٹی کو کہ ان کا ماضی میں کیا کیا کردار رہا ہے۔ اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو حکومت نے اپنی کابینہ کے اندر تبدیلیاں کی ہیں اس کی سیاسی قیمت کتنی چکانی پڑے گی، اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا ایک سیاسی جواز ملا ہے، ایک ویکیوم دیا ہے، ایک اپرچونٹی خود عمران خان صاحب کی حکومت نے پرووائڈ کی ہے کہ وہ رمضان میں اور قیمتیں جو ہے وہ آسمان کو چھوئیں گی، بجٹ سے پہلے وہ ایک ایسا احتجاج منظم طور پہ کریں، اور خود مولانا فضل الرحمان صاحب کی پھر سے ایک ان ایکشن ہے، انہوں نے ایک سیاسی مشن لیا ہوا ہے، لیکن کیا نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد ممکن ہو سکے؟ مشکل لگتا ہے، کیونکہ دونوں کے اپنے جو ہے وہ مختلف جو ہے ریزنز ہیں، لاجکس ہیں، اور کچھ وجوہات جو ہیں، سمجھوتے بھی ہیں، مجبوریاں بھی ہیں، اور مقدمات کے گرداب میں ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر احتجاج جو ہے وہ کافی پرزور رہے گا دونوں اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے۔ میں اپنے ریسپیکٹڈ پینلسٹ کو یوز کر لوں، علی نواز اوان صاحب معاون خصوصی وزیر اعظم اور خود اسلام آباد سے الیکٹ ہوئے ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، بہت بہت شکریہ علی نواز اوان صاحب۔ ملک احمد خان صاحب، جانا مانا نام، آپ ان کے تجزیے سنتے ہوں گے، نون لیگ کا یہ بہت ہی احسن طریقے سے دفاع کرتے نظر آتے ہیں آپ کو۔ ملک احمد خان صاحب بہت بہت شکریہ، رہنما مسلم لیگ نون، لاہور سے انہوں نے جوائن کیا ہے۔ ناز بلوچ صاحبہ جو پہلے تحریک انصاف کا حصہ تھیں، اس وقت پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، اور اس پارلیمنٹ کی بھی ممبر ہیں، وہ اب سے کچھ دیر کے بعد ہمیں جوائن کریں گے اسٹوڈیو کے اندر۔ علی نواز اوان صاحب، یہ جو تبدیلیاں ہیں اس کی سیاسی قیمت تو آپ کو چکانا پڑے گی۔ سیاسی قیمت کس طرح؟ دیکھیں، اگر کوئی چیز آپ بہتری کے لیے کرتے ہیں اور ملک کے مفاد کے لیے کرتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسے جو عوام کو جو آپ کو جانا چاہیے اس کے اندر اس کے مفاد کا وہ لوگ فائدہ رکھ سکیں، خیال رکھ سکیں، تو اس طرح سیاسی قیمت تو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں اتارا کریں گے، سیاسی فائدہ ضرور ملے گا۔ سیاسی فائدہ، اچھا یہ بتائیے کہ اسد عمر صاحب کی رخصتی، پھر عامر کیانی صاحب کا جو ہے ان پہ الزامات بھی ہیں کہ ان کی وزارت کے حوالے سے کہ ادویات کی قیمتیں بہت ہی ہوش ربا طریقے سے بڑھی تھیں، پھر غلام سرور خان صاحب کی وزارت کی تبدیلی، ان کی ناراضگی، سو آن اینڈ سو فورتھ، لیکن جو آپ نے نئے وزراء کا اور نئے جو ایڈوائزرز کا انتخاب کیا ہے، ان کا ماضی کے اندر بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت ہی وہ حصہ رہے ہیں۔ حفیظ شیخ صاحب، آپ ان کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں اس حکومت کو۔ اعجاز شاہ صاحب بھی، جی اعجاز شاہ صاحب کو تو آپ کو الگ جسٹیفائی کرنا پڑے گا، اس کے تو سیریس ان پہ ایلیگیشنز ہیں، لیکن آپ پلیز یہ بتائیے۔ ان کا تو ان کے ساتھ ناراضگی بھی ہے، مطلب یہی بات کرنے کی کوشش جی، ان کی تو ان کے ساتھ ناراضگی بھی ہے۔ میں نے کہا اعجاز شاہ صاحب پہ جو ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے
خط لکھا تھا، اس کے اندر مینشن کیا تھا اعجاز شاہ صاحب کا نام. اگر آپ مجھ سے تفصیل چاہ رہے ہیں، میں وہی کہہ رہا اگر ہوں. آپ ادھر ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں، لیکن آپ مجھے بتائیے گا کہ حفیظ شیخ صاحب آپ کے لیے کیسے اس وقت پولیٹیکل ایسیٹ بن سکتے ہیں، جو ماضی کے اندر وزیر خزانہ تھے پیپلز پارٹی کا. جی وہ پہلے بھی، اس سے پہلے بھی رہے ہیں. وہ مشرف صاحب کے زمانے میں فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں، انویسٹمنٹ کے بھی رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن کے بھی وہ ہیڈ رہے ہیں. اور اس وقت کوئی 22 اکانومیز جو دنیا کی ہیں اس کو وہ دیکھ رہے تھے، اور بڑے کریڈیبل نام ہے، اور تھورو جینٹلمین، اور اس کے ساتھ اپنے کام میں وہ ایکسپرٹ ہے، اور اس لیے ان کا چوائس خان صاحب نے ان کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ امپیکٹ دیکھیں گے. کیا یہ جوڑ نہیں ہے آپ کو اتنی ساری تبدیلیاں ایک دم 8-9 مہینے کے اندر؟ ملک میں تو جس طرح 70 سال اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اس میں سرجریز ریکوائرڈ ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ نارمل جس طرح وہ چل رہے ہیں، مطلب ایک بندہ اسحاق ڈار صاحب کو لے کے چل رہا ہے اور سارا دنیا ان کو کرٹیسائز کر رہی ہے کہ آپ نے اوور ویلیوڈ رکھا ہوا ہے ڈالر کو، اور وہ آپ 4.5 سال اپنے کورٹ سے وہ نکالے گئے، اور اس کے بعد وہ باہر چلے گئے، 3 مہینے باہر رہ کے انہوں نے پورٹ فولیو چلایا. 22 کروڑ ملک عوام کا یہ ملک ہے، اور جس کے وزیر خزانہ ہی ملک سے باہر 3 مہینے رہ کے وہ وزیر خزانہ کی انہوں نے منصب سنبھالے رکھا. اور پھر مفتاح ہے، انہوں نے ٹوٹل اپوزٹ جو اسحاق ڈار صاحب کر رہے ٹوٹل اس کے اپوزٹ کیا. میرا یہ خیال ہے کہ اس کو آپ کو آگے لے کے جانا پڑے گا، آپ کو سرجریز ریکوائرڈ ہوں گی، اور ایکسٹرا آرڈنری کام کرنا پڑے گا. خان صاحب خود، ان کی ٹیم پوری ایفرٹ کر رہی ہے، کیونکہ خرابیاں بہت ہیں. اچھا، زخم پہ مرہم جو ہے وہ پرانا ہوگا، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا مرہم ہو یا دوسری اس کا ہو. دیکھیں بہت ساری، اب آپ کہیں تو پیپلز پارٹی کے پہلے دور میں ان کے پہلے فائنانس منسٹر کا نام بتائیے گا مجھے. اسحاق ڈار صاحب تھے، وہ کولیشن کا حصہ تھے. انہوں نے مانگ کے لیا تھا، اور انہوں نے پہلا بیان کیا دیا تھا کہ وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. لیکن it's not an ideal example. Not an ideal. No, but you are basically، دیکھیے میں علی نواز صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا خاصہ یہ تھا کہ آپ بیسکلی آپ آئیڈیلز کی تلاش میں تھے، اور آئیڈیلز آپ کے پیچھے تھے جو آپ کے سپورٹرز ہیں. تو ان آئیڈیلز کی تلاش میں کیا یہ آئیڈیلز آپ کو ملے؟ بھائی آئیڈیلز دیکھیں، آپ کوشش تو پوری کرتے ہیں. آپ نے دیکھا گیون لاٹ میں سے آپ نے لوگوں کو لینا ہوتا ہے، اور خان صاحب نے جو پہلی بھی اپنی ٹیم بنائی تھی وہ گیون لاٹ میں سے انہوں نے چوز کیا تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی انڈر پرفارم کر رہا ہے، کوئی نہیں پرفارم کر رہا، کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کر رہا ہے، تو آپ کو چینجز کرتی رہنی پڑتی ہیں. اور یہ دیکھیں یہ چینجز کس کے لیے؟ خان صاحب کے لیے تو نہیں ہے، یا کسی فیملیز کے لیے تو نہیں ہے. یہ تو چینج پاکستان کے لیے کی نا، اور بہت مشکل ڈیسیژن تھا خان صاحب کے لیے. اچھا، جو میں ملک احمد خان صاحب کو شامل کرتا ہوں. ملک احمد خان صاحب، ظاہر بات ہے کہ علی نواز اوان صاحب کا جو ایک ڈسکورس ہے، یا ان کا جو ایک بیانیہ ہے، وہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر غلطیوں کے باوجود نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ بوجھ اگر رہا ہے، چاہے وہ اسحاق ڈار صاحب کا ہو، چاہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کا ہو، بقول ان کے، وہ اپنے کندھوں پہ لیے چلتے رہے. ان کا یہ ہے کہ جو بھی بوجھ ہے یہ اس کو نیچے پھینکنا چاہتے ہیں اور سفر آگے اپنا جاری رکھنا چاہتے ہیں. آپ اس موقف سے ایگری کرتے ہیں؟ جی ویسا صاحب، دیکھیے میں بنیادی طور پہ تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر عمران خان کا کوئی ایک بیانیہ ہے تو وہ ان کا بیانیہ ہے اینٹی کرپشن کا. اور جس شخص کے پاس خزانے کی کنجی تھی، جس کے اوپر بہت زیادہ ان کا الزام ہے کہ آصف زرداری صاحب نے کو بہت بڑی کرپشن کی ہے، تو جس کے پاس خزانے کی کنجی تھی اس کرپشن کے دور میں، آج وہ عمران خان کے وزیر ہیں. تو یہ سب سے بڑا دھچکا تو ان کے اینٹی کرپشن کے بیانیے کو ہے. یعنی یہ جو انہوں نے سمجھوتا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کا بیانیہ ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، اور یہ اس میں انفیکٹ بلیو نہیں کرتے. اپنے پولیٹیکل گین کے لیے یہ صرف ایک اسموک اسکرین کریٹ کی ہے انہوں نے. انسبسٹینشیٹڈ کیسز ہیں جن کے اوپر انہوں نے ایک پورا اپنا بیانیہ ترتیب دیا ہے، اور اس پہ جہاں کہیں جاتے ہیں صرف ایک ہی بات کرتے ہیں، اور وہ اینٹی کرپشن کی کرتے ہیں. لیکن اینٹی کرپشن کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں یہ آج تک ہمیں نہیں پتہ. ماسوائے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں اپنی اپوزیشن کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کر اندر ڈالنا اور اس طرح کا ایک بیانیہ ترتیب دینا، تو یہ اس کی نفی کرتا ہے حفیظ شیخ صاحب کی اپوائنٹمنٹ. سیکنڈلی جو بات جو آپ کر رہے ہیں، دیکھیں یہ کہنا کہ اسد عمر کی جو اس عہدے سے ہٹایا جانا ہے وزیر خزانہ کے، تو جو پچھلے 1.5-2-2.5 سال میں جب یہ پورے ملک میں انارکی پھیلی ہوئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے،
ایک صوبے کے کچھ لوگ سرکاری وسائل خرچ کر کے جتھا بند ہو کے وفاق پر حملہ آور ہوتے تھے اور پھر آ کے سپریم کورٹ کو انڈر سیج کرتے تھے، تو ان سارے جو بھی ان کی حرکات و سکنات تھیں، وہ دھرنا اور وہ پوری جتنی بھی اپنا معاملات تھے، اس میں اسد عمر کا بازو پکڑ کر یہ میں بتایا جاتا تھا کہ یہ وہ سپر مین ہیں جو ہر لحاظ سے ٹرن اراؤنڈ کریں گے. پھر کہا جاتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے برین ہیں، پھر کہتے تھے کہ ان کے پاس تمام مسائل کا حل ہے. اچھا، اور اگر یہی مسائل کا حل تھا کہ 8 ماہ میں ایک گروتھ اکانومی کو آپ نے انڈر گروتھ اکانومی کر دیا، اس کو ہاف دا سائز کٹ کیا، جو 6 پہ کھڑی تھی اس کو 3 پہ لے آئے، اور پھر آپ کی ڈیٹ سروسنگ کی وہ ساری باتیں جتنی آپ کرتے رہے، پھر آپ فردر ڈیٹ اچھا لینے ملک احمد خان صاحب، میں آپ سے اچھا چلیں آپ کمپلیٹ کیجئے. جی بولیے سر. میں اس کو مجھے مکمل کر لینا ہے. تو اس سے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ ان کی اپنی ٹیم کی انکمپیٹنس جو ہے، بیسکلی اس کو کرپشن کی گارب میں چھپا رہے تھے کہ یہ اینٹی کرپشن کی کیمپین کو لانچ کیے رکھیں. اینٹی کرپشن تو بیسکلی کوئی بڑے بنیادی اقدامات اٹھانے سے معاملہ حل ہو سکتا ہے. یہ نے کے پی میں بڑا پور پرفارم کیا اینٹی کرپشن کے حوالے سے. میں ملک احمد خان صاحب ادھر آتا ہوں. ملک احمد خان میں ادھر آتا ہوں. دیکھیے میں جو ابھی جو تبدیلیوں کی بات ہو رہی تھی اس کو کمپلیٹ کرتا ہے، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ کا کیا موقف رہا ہے اور پاکستان کے انصاف کیوں چاہتی ہے کہ کرپشن کا صفایا ہو، کیونکہ ان کا ویژن تھا، ان کا مشن یہی ہے. اب اس کے اندر کہیں پہ لڑکھڑا رہے ہیں تو اس پہ آپ ظاہری بات ہے تنقید آپ کو بالکل جائز ہے، آپ کی تنقید اگر جو آپ کا موقف ہے. لیکن ناز بلوچ صاحبہ نے میں جوائن کیا. ناز بلوچ صاحبہ، اگر یہ حفیظ شیخ صاحب کو گلے لگا لیتے ہیں تو اور فردوس عاشقہ صاحبہ کو بھی اپنی کیبنٹ میں شامل کر لیتے ہیں، فواد چودھری صاحب پہلے سے شامل ہیں، اور ایک دو اور لوگ جو آپ کے کیبنٹ میں تھے پیپلز پارٹی کے، آصف زرداری صاحب کے دور کے اندر یا گیلانی صاحب کی کابینہ کا حصہ تھے، 5-6 لوگ. تو اس کے اندر تو آپ کو ایک طرح سے اسکیپ روٹ ملتا ہے، ریلیف ملتا ہے. اس پہ احتجاج کیوں ہے آپ کا؟ کیا دکھ ہے آپ کو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اطمینان بخش نہیں ہے کہ انہوں نے واپس آپ کے الیکٹ کر لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس سعید صاحب، دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کی جو آپ رویہ دیکھ رہے ہیں اور جو ان کی غیر سنجیدگی ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے. کیونکہ حکومت میں جو جماعت ہے، یہ جماعت 2011 میں جب حفیظ شیخ صاحب فائنانس منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے، اس وقت خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ معیشت کا ستیہ ناس کر کے رکھ دیا ہے، معیشت کا بہت برا حال کر کے رکھ دیا ہے، اور بہت ہی بیکار معاشی پالیسیز کے اوپر پاکستان اس وقت چل رہا ہے. یہ تب کی بات ہے جب وزیر خزانہ شیخ صاحب ہوا کرتے تھے، حفیظ شیخ صاحب تھے. تو اب اچانک سے آل آف اے سڈن، پہلی بات تو یہ کہ جو تحریک انصاف ہے نا ویس سعید صاحب، جتنا میں اس کو سمجھتی ہوں، کیونکہ میں 7 سال 8 سال اس پارٹی کا کور حصہ رہی ہوں، تو اس میں تو ایک بات ہوتی تھی، ڈریم ٹیم کی بات ہوتی تھی، صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی کے نعرے لگائے جاتے تھے، اور ایک ڈریم ٹیم کی کہانی بتائی جاتی تھی، ایک پکچر پینٹ کیا جاتا تھا کہ ایک ایسا نیا پاکستان ہوگا، سارے نئے چہرے ہوں گے اور نیا ٹیلنٹ ہوگا اور سب کچھ چینج ہو جائے گا. لیکن آج جب ہم نئے پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی اگر ہم پکچر دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہمیں پرانا پاکستان کی پکچر ہی دکھائی دے رہی ہے. ہمیں تو پوری پیپلز پارٹی کی کابینہ یہاں دکھائی دے رہی ہے، ہمیں تو پرویز مشرف کی کابینہ کاپی پیسٹ دکھائی دے رہی ہے. تو ویئر از دا ایکچوئل پاکستان تحریک انصاف؟ کیونکہ جب فائنانس منسٹر بنے ہیں، جہاں تک میری اطلاعات ہیں، خان صاحب کی ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے. تو کون فیصلے کر رہا ہے؟ ایک بلائنڈ کانفیڈنس یا بلائنڈ ٹرسٹ، if I try to take that, I'm just saying کہ should it be a sense of satisfaction for Pakistan People's Party کہ جی ہمارا ایک آدمی تھا، اس کو انہوں نے واپس اپنی کیبنٹ میں لے لیا، پاکستان کی معیشت کو، بگڑی ہوئی معیشت کو صحیح ڈگر پہ لگانے کے لیے، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیوں لیا انہوں نے؟ سعید صاحب بڑا زبردست سوال آپ نے پوچھا ہے. دیکھیں وی فیل کہ ہم نے جو پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا اس وقت کے حساب سے ایک اچھا فیصلہ کیا، اور ایک ایسے شخص کو لے کر آئے جو ہم سمجھتے تھے کہ معیشت کو بہتر طریقے سے چلا سکیں گے. لیکن یہاں پہ سچویشن کچھ اور ہے.
ٹھیک ہے، ہم امید رکھتے ہیں، بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں چونکہ ہماری کابینہ کے وزیر رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ یہ اچھی بہتری لے کر آئیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ از دس پی ٹی آئی، از دس پاکستان تحریک انصاف، یہ ویژن، یہ مشن، یہ الفاظ کی حد تک تھے سارے. پوائنٹ ٹیکن. I'm just saying کہ میں پروڈکشن ٹیم سے کہوں گا پرویز خٹک صاحب جو تحریک انصاف بنیادی رکن رہے ہیں، ظاہر بات ہے سابق وزیر اعلیٰ، اور جی وہ تو خیر بہت سارے لوگ ہیں اب، لیکن آپ ایسے کیوں رویہ رکھتے ہیں کہ لوگ آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ تو بہت سارے لوگ ہیں جو این جی اوز میں ہیں، جو کسی وقت لیفٹ کا بائیں بازو کا حصہ تھے، بہت ساری پارٹیز کے اندر ہیں. یہ تو ایک بڑا سوال ہے کیونکہ 50 سال میری عمر ہے، آپ جیسے لوگ بھی موجود ہیں اور نہیں میں نے دیکھا ہے، میں نے عروج و زوال دیکھا ہے اور نشیب و فراز بھی دیکھے ہیں پیپلز پارٹی کے. یہ آپ کے لیے بڑا سوال ہے کہ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں دوسری پارٹیز میں اچھا بولنے والے، اچھا سیاسی بیانیہ دینے والے. لیکن میں ایک اور بات کرتا کہ پرویز خٹک صاحب جو کبھی آپ کا حصہ تھے، وہ کیا ان سے جب پوچھا گیا جیو چینل کے ایک رپورٹر نے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ نئی جو کابینہ میں تبدیلیاں ہوئی ہیں کیا وہ ڈیلیور کر سکتے نہیں کر سکتے، ایک چھوٹا سا علی نواز امان صاحب، پھر براہ راست میں آپ کے پاس آؤں گا، ایک چھوٹا سا ان کی ایک ساؤنڈ بائٹ سنیے گا. سوال یہ تھا کہ کیا وہ بہتری لے کر آ سکتے ہیں، تو اس میں کہا مجھے مشکل لگتا ہے جس طرح حالات ہیں. اس طرح کی پیسمزم ان تبدیلیوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اتھل پتھل کی وجہ سے ہوئی ہے، یا ایک گروپ ہے جو سمجھتا ہے کہ پرانے لوگوں کو ہی رکھنا چاہیے تھا خیمے کے اندر؟ میں جو بات آپ نے، میں ادھر ہی تھا، یہ کرکٹ گراؤنڈ میں آئے ہوئے تھے پرویز خٹک صاحب. جو بات ان سے پوچھی گئی تھی وہ کہہ رہے ہیں مشکل حالات ہیں اور بہت زیادہ مشکل حالات میں، اس میں ڈیلیور کرنا واقعی مشکل ہے. یہ نہیں ہے کہ مطلب آئیں اور ایک دم آپ ڈیلیور کرنا شروع کر دیں گے. جو حالات یہ لوگ چھوڑ کے گئے تھے اور اس میں آپ ایکسپیکٹ کریں گے 5 6 7 8 یا 1 سال میں آپ فل فور جو جتنا بھی میس تھا اس کو آپ کلین کر لیں گے، وہ مشکل ہے. میں ادھر ہی تھا جب یہ بات ہوئی تھی پرویز خٹک صاحب. لیکن امید کے لیے تو آپ ہی لوگ بتائیں گے نا. جی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، سمت ٹھیک ہے. ابھی احمد صاحب نے بات کی تھی اکانومی پہ، میں ضرور اکانومی پہ بات کرنا چاہوں گا اور ان کو یاد کرانا چاہوں گا کہ جب ان کی گورنمنٹ گئی تھی احمد صاحب کی، کیونکہ یہ بہت کرے ماشاء اللہ کرے، یہ ہر شو میں آتے ہیں تو 2 پوائنٹس بڑھا دیتے ہیں. 6% پہ ملک احمد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر پروگرام میں آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اعداد و شمار جو ہیں آپ دیکھیں صرف 1 سیکنڈ سر، پلیز مجھے تھوڑی سی اجازت، آپ کے لیے آسانی ہو جائے. میں نے آپ کو یہ آپ کو فگر دیا کہ 5.8 گروتھ ریشیو تھی. دیکھیں نا اب جب اس کو تو ریفلیکٹ کر رہی ہے نا 5.8. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کی چلیں واپس چلے گیا 5.8. ایک سیکنڈ ٹھہر دینا، ایک سیکنڈ ٹھہر دینا. یہ آپ کسی بھی اکانومسٹ سے بات کریں گے تو جب وہ آپ کو 5.8 دے گا نا تو وہ اس کا اپورڈ ٹرینڈ دے گا ٹورڈ 6. اور جب آپ 2.8 پہ 3 پہ آ کے کھڑے ہوں گے اور 2.8 ریفلیکٹ کر رہا ہوگا تو یہ آپ کے سارے ادارے یہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ یہ 2.5 پہ. جی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کی رپورٹ. میں بالکل احمد بھائی میں آپ کی رپورٹ پہ بات کر لیتا ہوں. ظاہر بات ہے آئی ایم ایف کی پروجیکشن کی بات کر رہے ہیں آفیشلی جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے. 2 منٹ دینے احمد بھائی کی، انہوں نے بھی لے لیا بیچ میں سے ٹائم. مسئلہ یہ ہے کہ ایک حکومت 5 سال کے لیے آتی ہے اور یہ چھٹا بجٹ دے کے گئے تھے. انٹرنیشنل اکانومسٹ کہہ رہے ہیں، حفیظ باجی صاحب کی ابھی بک آئی ہے وہ بھی پڑھ لیں آپ، کہ اگر ان کا ہم نکالیں کہ ان کے 5 سال میں پرپورشنل کتنی ان کی جی ڈی پی رہی ہے تو وہ 4.5% رہی ہے. اس کے بعد چھٹے بجٹ میں پورے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب دا اکنامک ہٹ مین جو ہر دفعہ اپنے فگرز فاج کرتے تھے. اور یہ اب میں نہیں کہہ رہا، یہ حفیظ باجی صاحب کی بک آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کا خاصا تھا کہ وہ اس میں جس طرح انہوں نے مصنوعی طور پہ ڈالر کو رکھا وہ بات صحیح ہے. ایک آخری بات دیکھیں، اس ملک میں یہ گروتھ کہہ رہے ہیں، جس ملک میں پیپلز پارٹی $25 ارب پہ ایکسپورٹ چھوڑ کے گئی تھی، اتنی زیادہ انہوں نے گروتھ کی کہ وہ $23 ارب پہ آ گئی آپ کی ایکسپورٹ. اس کے بعد $2.5 ارب پہ $2.5 ارب پہ پیپلز پارٹی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئی تھی. یہ اتنی گروتھ تھی کہ $19 بلین ناظرین ناز بلو صاحبہ یہاں پہ موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے سابق وزیر خزانہ لے کر آئے ہیں، وہ خاموش ہیں اور بگڑی ہوئی معیشت پہ بحث ہو رہی ہے گرما گرم. آخری بات کروں گا، پی ایس ڈی پی کے آخری بجٹ میں
میں 400 اسکیمیں ایسی ڈالی گئیں جس میں 1 روپے کی ایلوکیشن نہیں ڈالی گئی. میں اسی بحث کو جاری رکھوں گا. ایک چھوٹے سے بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے تو ناز بلوچ صاحبہ سے بھی پوچھیں گے کہ یہ تبدیلیاں جو ہیں ان کے بقول کیوں مہنگی پڑ رہی ہیں، اور کیا خود آنے والے دنوں کے اندر نون لیگ کے ساتھ کوئی اتحاد ہو سکتا ہے. لگتا مشکل ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو اندر کی خبر دیں گے. ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین ویلکم بیک، اور بات کر رہے ہیں حکومت کابینہ میں نئی تبدیلیاں، اور اس کے بعد ایک سیاسی محاذ آرائی اور سیاسی شور و غل، اور خود قومی اسمبلی کے اندر اب سے کچھ دیر قبل جو ہے کافی ہنگامہ رہی، کافی جارحانہ انداز رہا بلاول بھٹو صاحب کا. ناز صاحبہ، تبدیلیوں پر ایک کنسٹرکٹیو جو ہے ایک تعمیری تنقید بھی ہو سکتی تھی، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ جو جارحانہ انداز تھا اس کے پیچھے کوئی سیاسی اس کا کوئی پس منظر ہے؟ یا دیکھیں، یہ جو بلاول صاحب کی آج تقریر تھی یہ حقیقت میں مبنی تھی. یہ ایک ریالٹی چیک ہے حکومت کے لیے. جو حکومت بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنی کامیابی کے گن گا رہی تھی، اور تبدیلی اور نیا پاکستان یہ جو نعرے لگا رہی تھی، جو سلوگنز آف چینج لگا رہی تھی، اس کے اوپر جو حکومت 8 مہینے کے اندر ناکام ہوئی ہے، اور بہت بری مزریبلی ناکام ہوئی ہے. تو یہ تو آئینہ دکھانے والی بات ہے. لیکن دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ ہیلتھ میں آپ فیل ہو گئے، آپ نے منسٹر کو ریموو کر دیا، دواؤں کی قیمت 200% اوپر کر کے، پھر اکانومی پہ ڈیزاسٹر آپ نے کر لیا، ڈی ویلیویشن کرنسی کی کر دی، 35% کرنسی ڈی ویلیو، 9.4% انفلیشن کر کے. یہ تمام چیزوں کے بعد آپ کے پاس خود آپ نے ثابت کر لیا کہ آپ ناکام رہے، اور آپ نے فائنانس منسٹر کو برطرف کر دیا. ابھی 1 ہفتے ہم نے یہی بولا کہ 1-1.5 ہفتے بعد آپ نے IMF پہ جانا ہے، اگلا بجٹ آ رہا ہے. تو یہ چیزیں ہم بلاول صاحب یہ باتیں پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ فائنانس منسٹری ناکام ہو گئی ہے، بری طرح ناکام ہو چکی ہے، صاحب دیکھیں، اور ہماری باتوں کی تائید ہوئی ہے. بلاول بھٹو صاحب کا جو آج جو تھا، انہوں نے ماضی کا بھی پارلیمنٹ کا سیشن جو ہے اس کا وہ کیا کہ اسد عمر صاحب وہاں پہ تھے، اور جو ایک بدمزگی ہوئی، اور اس کا بھی مجھے زیادہ رد عمل لگا. رد عمل ہونا چاہیے تھا ایک لیڈر کی طرف سے، یا ایک تعمیری تنقیدی ایک ہوتا ہے کہ بالکل بلاول صاحب نے جو بات کہی ہے اس میں پہلی بات تو ایز اے پارلیمنٹیرین یہ ان کا حق بنتا ہے کہ پرسنل ایکسپلینیشن انہوں نے جو آج اس کے اوپر بات کی. بالکل ٹھیک، کیونکہ گزشتہ سیشن کے اندر اسد عمر صاحب نے معیشت پہ بات کرنے کے بجائے بلاول بھٹو کو اپنا نام بھٹو استعمال کرنے پہ تنقید کیا، اور ان کی انگریزی کی تقریر کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا. تو میں سمجھتی ہوں یہ غیر سنجیدہ گفتگو حکومت کی جانب سے آئی ہے، تو ڈیفینیٹلی ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. تو جواب تو آتا ہے، لیکن ساتھ ہی تعمیراتی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو آج حکومت کو ہم نے نشاندہی کی ہے کہ جو وعدے آپ نے کیے، جو نیا پاکستان اور نئے چہروں کی بات آپ نے کی، وہ آج پی ٹی آئی اصل پی ٹی آئی کے پیچھے کھو گئی ہے، اور جو لوگ آ چکے ہیں سامنے ارد گرد میں دے آر ناٹ پی ٹی آئی. جو تحریک انصاف کا جو ویژن تھا کرپشن کا، جس پہ ظاہر بات ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو شدید اعتراضات ہیں، نیب کے کردار پہ بہت اعتراض ہے. عمران خان صاحب نے اس کو موقف کو پھر ذرا وہ بھی سن لیجیے گا، اور پھر میں ملک احمد خان صاحب اور علی نواز امان صاحب سے اس پہ رد عمل لوں گا. ملک احمد خان صاحب، یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، کیا ہمیں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ابھی بھی فاصلے نظر آ رہے ہیں؟ اس پہ ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن کیا واقعی میں جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانا چاہتی ہے؟ نہیں، دیکھیں ویسا ہمیں یہ حکومت گرانے کے لیے خود زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ ایکچولی ایک وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ود نو اوفینس ٹو اینی ون، میں کسی کی تصدیق کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن پروورب ہے ہی ایسے، وہ ہے کہ یہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی کا کنبہ کیسے جوڑا. تو آپ یہ پہلا اس کا جو 8 ماہ میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بیسکلی جو ان کے مین جو پولیٹیکل ساری فلسفی کے آرکیٹیکٹ تھے وہ تو اس میں سارے وہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور جو لوگ اب آگے لائے گئے ہیں جیسے آپ نے خود ذکر کیا جس میں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان بھی ہیں. تو آپ مجھے خود دیانتداری سے بتائیں کہ فواد کا اور ڈاکٹر فردوس عاشق کا کو آپس میں کمپیریزن ہے؟ فواد چودھری صاحب، اچھا فواد چودھری صاحب جب صبح سے لے کے رات تک بیانات دے رہے تھے تو اس میں آپ کے لوگوں کو بہت اعتراض تھا کہ وہ کیوں اس طرح کی زبان استعمال کریں. جی دیکھیں، مجھے اعتراض تھا کیونکہ میں فواد کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہ
एक पॉलिटिकली ट्रेंड आदमी था, लेकिन पीटीआई की मुसीबत ये है कि वहाँ पर इस तरह की डायट्राइब में जो इन्वॉल्व नहीं होता और ऐसी बदजुबानी नहीं करता। मुझे तो अपने भाई अली नवाज पे भी मामला लगता है कि ये एक सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, कभी बदतमीजी नहीं करते, शायद ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकेंगे। मसला ये है कि आप खुद देखें ये क्या मामला है। वहाँ पर तो हॉलमार्क ये है कि जो जितना बदतमीज मलिक अहमद खान साहब, हमारी पहले भी इस तरह की जो टीवी पे बैठकें होती है उस पर बात हुई है। ये बहुत अनफॉर्चुनेटली सारी सियासी जमातों में है, नून लीग में भी है। देखिए आप दानियाल चौधरी साहब, दानियाल अजीज साहब, तलाल चौधरी साहब, निहाल हाशमी साहब, मुशाहिदुल्लाह साहब, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये है। पीपल्स पार्टी में कुछ कम लोग हैं जो ज़बान इस तरह की इस्तेमाल करते हैं या बर्दाश्त का मादा ज़्यादा है। इस बहस में जाने से पहले हम ये आप मुझे बताइए कि मौलाना फजल रहमान साहब जिस मिशन पे निकले हैं, क्या नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हुकूमत, मुखालिफ कोई बड़ी तहरीक चला रहे हैं? मुख्तसर जवाब दीजिएगा, फिर अली नवाज अवान साहब से डेट भी ले लीजिएगा। जी सर, डेट भी ले लीजिएगा। डेट भी कह रहे हैं। मैंने आपसे पहले अर्ज की, मैंने कहा कि हमें इनके खिलाफ तहरीक चलाने की नौबत नहीं आएगी। गवर्नेंस नाम की चीज़ है कोई नहीं, और अपना सिर्फ एक ही शोर शराबा है कि पकड़ लो। ये पार्टी डिसबैंड होगी, ये मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं। अच्छा, व्हाट अबाउट चौधरी निसार साहब? व्हाट अबाउट चौधरी निसार साहब? Is he going to join PMLN after taking oath, या वो डिफेक्शन आपसे रहेगी उनकी, चौधरी निसार साहब की? देखिए अवैस, मेरा चौधरी निसार साहब के साथ एक बड़ा ही एहतराम का रिश्ता है। मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करूंगा, उनका फैसला होगा जो भी वो करें। वो कह रहे हैं आप उनके बारे में कमेंट ले रहा है तो ख्वाजा आसिफ से ले आज खुद। अच्छा, सही है। मेरी बात सुनिए। ठीक है। नहीं देखिए, ठहरे। ये मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि वो उन्होंने आज खुद तरदीद कर दी है कि वो हल्फ भी नहीं उठा रहे, और दूसरा ये कि हमारे पार्टी के साथ उनके इख्तलाफात हैं, लीडरशिप के साथ उनके इख्तलाफात हैं। सो पीएमएलएन वाली तो बात उनके साथ है नहीं इस वक्त, और उनका अगर कोई ऐसी सूरत। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल ठीक है खान साहब, बिल्कुल। ये जो मलिक साहब बात करते हैं, ज़ाहिर बात है मुझे अभी तक पीपल्स पार्टी ज़ाहिर बात है गुस्से में है, ज़्यादा एग्रेसिव है। मौलाना फजल रहमान साहब एक सियासी छतरी की तलाश में हैं, लेकिन नून लीग से जब भी बात होती है, नून लीग कमिट नहीं करती कि पीपल्स पार्टी के साथ होना है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी हुकूमत गिराएंगे? क्योंकि आपकी हुकूमत की गवर्नेंस पे और इन तब्दीलियों को लेके आपके अपने जो है उसके अंदर पड़ा है कि इख्तलाफात बहुत हैं और सारा कुछ है। ज़रा वो सुनाइएगा, ये चौधरी सरवर साहब ने क्या कहा है, आपस अफात क्यों है इस तरह के? वो तो बड़ा डिस्टर्बिंग है। Isn't it a sad situation? देखिए हर पार्टी में मसाइल हैं। अगर आपको याद होगा मरियम औरंगजेब और आपके जो हैं उनका कितने पीटीवी के लिए कितने इश्यूज उठे, ख्वाजा आसिफ, चौधरी निसार का, इधर पीपल्स पार्टी में पंजाब का वर्जन और था, सिंध का वर्जन और था, और सारे खुल के बोलते थे। तो ये चीज़ें हर पार्टी में होती हैं, अच्छी चीज़ें, इख्तलाफ राय होना चाहिए, और ये जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, ये इसका एक हुस्न है। मैं आज तो नाज बलोच ने कहा कि तबाह हो गया सब कुछ, पहले 8 महीने ले लेते हैं इनके। हम कहिए खुद अभी फिगर दिया 9.5% हमारे दौर में इन्फ्लेशन हुई। माशाल्लाह इनके दौर में इनसे पूछ रहे थे पहले 8 महीने में कितनी थी, 22% थी। इनकी डिवैल्यूएशन की इन्होंने गलत फिगर दिया 35%, टोटल 25% हुई है। वो हफीज पाशा साहब भी कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन एक्सपोर्ट के अंदर। जी प्लीज लेट मी आप बाद में अपना बिल्कुल दीजिएगा, आप इन दोनों को भी कहिएगा, बोलिए मैं थोड़ा सा वर्जन दे देता हूं अगर आप जान के। इनका जो अभी जो स्टैट्स दिए वो भी गलत दिए, 35% वाले। इनसे चेक कर लें। बिल्कुल वो याद नहीं रखी आपने। तो मैं ये बात करने की कोशिश करूँ, इनसे पूछ लीजिए, ये इनसे नहीं, किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लीजिएगा कि इनके दौर में डिवैल्यूएशन कितनी हुई थी। इसके बाद अगर आप देख लें नून लीग का, जो मैं आपको पहले बता चुका, इस चीज को मैं पीछे छोड़ देता हूं कि माशाल्लाह जो ये करके गए थे। अब इनकी बात करता हूं, जो ये हमारे दौर में सुपर फ्लड आया था, हमारे दौर में दहशतगर्दी के हालात थे, आपको ये हालात में मुल्क नहीं मिला है। हमारे दौर में आप हमारी पार्टी में थी, आप हमारे दौर में आप हमारी पार्टी में थी। एक छोटा सा ब्रेक के अंदर अली नवाज अवान साहब ये नाज बलोच साहिबा किसकी तरफ से बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक। अच्छे नोट, अच्छे मैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद अली नवाज अवान साहब अपना मौक़िफ़ जो है वो कंप्लीट करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन।
नाज़रीन वेलकम बैक। और ये आखिरी सेगमेंट है, मुख्तसर सेगमेंट है। अली नवाज़ अवान साहब, मुख्तसर सा वक्त लेकिन आपके लिए लंबा रास्ता, और आपको आने वाले वक्तों के अंदर बजट से पहले भी, रमज़ान के दौरान भी आपको काफ़ी सियासी जो है वो अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। एक मैं भी तज़हीक के अलावा एक प्रोवर्ब है, चाइनीज़ खान साहब अक्सर उसे रिपीट करते हैं, यू मस्ट नो द एनिमल यू आर डीलिंग विद। तो हमें पता, मैं किसी की तज़हीक नहीं कर रहा, मैं कुछ कह नहीं रहा। कमाल है ये मैं नहीं कर रहा। आप पॉलिटिकल एनिमल कह सकते हैं, लेकिन लेकिन इस तरह का देखिए मैं नहीं कहता, एक प्रोवर्ब है, मैंने उसे कहा तज़हीक नहीं कर रहा। मैं तो मैंने भी अपने डोरा पास कर लिया। और मचाऊं अहमद भाई क्या देखें, करूं? ये मैंने, आपने एक बोला, मैंने कुछ कहा, आपने कहा किसी के लिए नहीं था, मैंने कहा एक रिपीट होता है। उससे आगे नाज ने एक बात की थी। देखिए मनी बिल पेश हुआ था, वो बिलावल भुट्टो साहब ने आके वहाँ इंग्लिश में स्पीच की, और जो सैयद उमर साहब ने वहाँ उठ के बात की, उनको ये बात की कि जो आप बयानिया पेश कर रहे हैं, ये हमारा क्रॉस बॉर्डर, मोदी भी यही बोल रहा है। और आप अगर इंग्लिश में, अगर मैं कह रहा हूँ उन्होंने ये कहा, मैं ये तो नहीं, आप कह सकते हैं गलत कहा, जो इंग्लिश में तक उन्होंने इसको वो किया कि आप लोकल लिसनर्स को सुनाने के लिए बात नहीं कर रहे, आप इंटरनेशनल लोगों को सुनाने के लिए बात कर रहे हैं। आने वाले वक्त के बाद तकरीर करते थे। आने वाले वक्तों के अंदर, आने वाले वक्तों में मैं एक बात कर रहा हूँ, एमक्यूएम को अपने साथ बिठा के आप मुझे सिखा रहे हैं दरबारिज्म क्या है। आज डिलाइट टू मैं तो उनके खिलाफ थी। उस वक्त ही आप, उस वक्त ही आप यकीन कीजिए, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, हमें इस बात पे बहुत खुशी हुई, ही इज़ वेरी क्लियर ऑन दिस इशू कि इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी खत्म होनी चाहिए, आपकी सफ़ों में भी, नून लीग की सफ़ों में भी, और पीपल्स पार्टी की सफ़ों में भी अगर कोई ऐसा शख्स है, अगर हमने तरक्की करनी है तो फिर आगे यही बात हो रही ना। बिलावल भी यही बात कर, मलिक अहमद खान देखिए एक सेकंड, अभी साहब मुझे एक मौका दे बात करने का, मुझे एक जुमला कहने दें। 6 साल अब कुछ नहीं बोलते उसके ऊपर, और जब इतना आपकी एस्केलेशन हुई है बॉर्डर में, आप कहते हैं आपने उनको हाउस अरेस्ट इसलिए किया कि इंडिया के जहाज। मुझे एक जुमला कहने दें, बिलावल भुट्टो ने अपनी माँ वालदा इस दहशतगर्दी की जंग में खोई है, तो आप ना सिखाएं बिलावल को कि क्या स्टैंड होगा। मलिक अहमद खान साहब ये मुख्तसर खत्म करेंगे। एक क्या ये तब्दीलियां जो हम महसूस कर रहे हैं इस्लामाबाद में, पंजाब में, क्या पंजाब के अंदर भी तब्दीलियां आप देख रहे हैं इस तरह की? देखिए सर, बात ये है कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट मुझे लग ये रहा है कि बेसिकली जो गवर्नेंस का पंजाब में हाल है, अगर ये ऐसे ही रहा और ये इंसिस्ट करते हैं कि दे विल कंटिन्यू विद द, ये जो भी इन्होंने बंदोबस्त किया है इसके साथ ये चलेंगे, तो फिर पंजाब इमरान खान के लिए वाटरलू साबित होगा। अच्छा जी, बिल्कुल। और अब मैंने ये फैसला किया, मैंने ये फैसला किया है, मैंने ज़ाती एतबार से फैसला किया। मैंने एक रोज़ पहले भी एक नर्सरी राइम अपने दोस्त को समझाई, जिससे उनको बहुत ज़बरदस्त था वो आज, और मैं आज एक आपको आपकी इजाज़त से कोई विद नो ऑफेंस टू एनीवन, जो मैं समझा वो मैं नर्सरी राइम की सूरत में मैं आपके सामने रख देता हूँ। सर प्लीज बस ट्विंकल ट्विंकल सुपरस्टार, सर ट्विंकल 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 सुपरस्टार, नाउ आई नो हु यू आर, no vision, no team, blatant lies.